آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کی۔ تو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر آج صبح ایک بڑا خودکش دھماکہ حملہ کیا گیا، جسے ایف سی کے بہادر جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ حملے میں 3 خودکش بمبار ہلاک ہوئے، جبکہ 3 ایف سی اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ اس دوران 9 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 اہلکار اور 7 شہری شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی خطرے کو فوری طور پر ختم کیا جا سکے۔ حملہ آوروں میں 3 جو افغان شہری بتائے جا رہے ہیں، اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حملہ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایک خودکش بمبار نے گیٹ پر دھماکہ کیا، جبکہ 2 دیگر حملہ آور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں اہلکاروں نے بروقت کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا۔ پشاور کے پولیس اور ایف سی حکام نے حملے کی شدت اور بروقت رد عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ بڑے نقصان سے بچنے میں جوانوں کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت سے اہم کردار ادا کیا گیا۔ سی سی پی او پشاور کا کہنا ہے کہ آج صبح 8:10 ایک خودکش حملہ آور نے خود کو گیٹ پر دھماکے سے اڑایا، جبکہ اس کے 2 ساتھیوں نے گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بار ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا، اس کے بعد 2 ہمارے جو خودکش حملہ آور ہیں انہوں نے انٹری کر کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ وہاں پر ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں نے دلیری سے ان کو فوری طور پر نیوٹرلائز کیا، بڑے نقصان سے بچا لیا۔ 3 شہید ہیں ایف سی کے اہلکار اور 2 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس ٹائم وہ ہاسپٹل میں اندر ہم نے کلیئرنس آپریشن کیا ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے دستے، پولیس، اے ٹی ایس کے جوان اور پاک آرمی کے دستے فوری طور پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کلیئرنس آپریشن کیا ہے اور مکمل طور پہ ہم نے کارڈن آف کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ تو جناب سی سی پی او پشاور کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو بتائیں گے دہشت گردی کے اس واقعے کے پس منظر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حملہ بھارت نواز فتنہ الخوارج اور افغان سرزمین سے سرگرم نیٹ ورک کی سازش کا حصہ تھا؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سیکیورٹی فورسز کی جرأت مندانہ کارروائی کی تعریف کی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ یہ حملہ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات اور سرحدی تحفظ کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ بہت شکریہ خالد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ خالد صاحب، پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے کی شدت اور حکمت عملی کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ 3 حملہ آور پھر سے افغان شہری نکلے ہیں، کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گرد سرگرمیوں کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے؟ جی بہت شکریہ شہر بانو، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بالکل جی، کیونکہ دیکھیے جب کنونشنل جنگ ہوتی ہے تو اس کی کچھ باؤنڈریز لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، یا بائی لاز جیسے ہم کہتے ہیں، کچھ وہ یہ ہوتے ہیں کہ اب جب سیز فائر ہو جاتا ہے تو عام طور پر ملٹری جو بھی فورسز ہوتی ہیں وہ اپنی واپس بیرکس میں یا اسکواڈرنز میں یا سمندروں میں چلی جاتی ہیں۔ دہشت گردی کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں لائن ڈیفائن نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اینڈ گیم نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے۔ ایک ڈیفرنٹ وار ہے جس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں دہشت گرد یا جو بھی پراکسی وار لڑتا ہے اس کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ وہ کون سا ویپن استعمال کرے گا، کب استعمال کرے گا، کتنی انٹینسٹی سے کرے گا، جگہ کا کیا چوائس کرے گا، ٹائم کیسے کرے گا۔ تو کسی بھی دنیا میں فورس کے لیے دہشت گرد تنظیموں سے لڑنا یا ٹیررزم سے لڑنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کے پی کے لوگوں کو سلام ہے جو تقریباً 4 دہائیوں سے، جب سے سوویت یونین آیا تھا 1979 میں اس علاقے میں، اس وقت سے یہ دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو اور مسلح افواج کو وہاں پہ ظاہر ٹریبیوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ پوری تندہی کے ساتھ نہ صرف ڈیوٹی کرتے ہیں، بٹ اگر اس طرح کا کوئی ہو جاتا ہے صاحب تو فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کے باوجود ظاہر ہے ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے، لیکن یہ کوئی میرے لیے اس سینس میں سرپرائز نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، کیونکہ جب یہ مئی کا کانفلکٹ ختم ہوا تھا اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے، اب ہندوستان کیا کرے گا، تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ میں بھی یہ کہتا تھا کہ یہ چوائس ہی ان کے پاس پراکسی وار ہے، یعنی وہ چاہیں گے کہ اب ایسی جگہ پر پاکستان کو انگیج کیا جائے جو پاکستان کی چوائس نہ ہو اور انڈیا کی چوائس ہو۔ اس کا مطلب ہے 2 فرنٹ ان کو ہمیں چاہتے تھے لڑیں، ڈائلیوٹ کرنا چاہتے تھے فورسز کو، ہماری کنسنٹریشن ہٹانا چاہتے تھے، ریسورسز کو ظاہر ڈسٹریبیوٹ کروانا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک ایسا ہی دشمن کرتا ہے جب اس کو فرنٹ پہ نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے افغانستان بارڈر پر جو طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ ان کے لیے اسٹیبلٹی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ استحکام ہے ہی اسی میں کہ ہم غیر مستحکم، وہ اپنا ملک رہے۔ جب تک ان کا غیر مستحکم یا انسٹیبل ہے ملک، ظاہر ہے وہ نیبرہڈ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک کنٹینیوڈ
ایفرٹ ہے. بٹ الحمدللہ شکر ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان نہیں ہوا, بیکاز میں پشاور میں پوسٹنگ رہا ہے, میں پشاور سے بڑا فیملیئر ہوں. یہ بہت پرومیننٹ جگہ ہے, شہر کے اندر ہے, ان دا سینٹر آف دا ٹاؤن ہے. یہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہو سکتی تھی, اور سلیوٹ ان کو بھی, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی خاندانوں کو بھی میری طرف سے تعزیت. بالکل. خالد چشتی صاحب, اس حملے کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں, بھارت نواز یا دیگر غیر ملکی نیٹ ورکس جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی مداخلت سامنے آ رہی ہے, اب کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جیسے آپ نے گفتگو کی, ایسے حملوں سے بچاؤ کے لیے اگر ہم مستقبل میں دیکھیں تو اللہ نہ کرے پھر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, تو مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں یا تدابیر ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں؟ ابھی بھی بہت زبردست ان کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچے ہیں. دیکھیں شہربانو, پہلے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا میں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو فورسز ہوتی ہیں وہ دہشت گردی سے لڑنا ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن آپ 9/11 کا دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بڑی پاور, انہی کے ایئرپورٹوں سے جہاز اٹھتے ہیں, ہائی جیک ہو جاتے ہیں, سب سے بڑے شہر نیو یارک میں آ کر ٹوئن ٹاور سے ٹکرا جاتے ہیں. کوئی زمین پر بھی ریئیکٹ نہیں کرتا, کوئی ہوا میں بھی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے پوائنٹ کو, صرف یہ کہ یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, آل ٹائم آپ کو ویجیلنس چاہیے ہوتی ہے, اور بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے. بیکاز دیکھیے اس میں جب آپ ایک نون دشمن کے ساتھ ایک کائنیٹک جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ کو ڈکلیریشن ہوتی ہے اس کی, سیز فائر ہو یا جنگ ہو, آپ مقابلہ کرتے ہیں, جیتے ہارے وہ ایک ہسٹری لکھتی ہے آپ کا تاریخ, جیسے ہمارا مئی کا تاریخ لکھے گی. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو موو آن کرتے ہیں دونوں ملک, اپنی اپنی چاہے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, غلطیاں سیکھتے ہیں, میڈیا پہ اپنی کیمپین شروع کرتے ہیں, میرے جیسے تجزیہ نگار آ کر آپ کے چینلز پر آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جنگ کیسے ہوئی. لیکن یہ جو جنگ ہے, جیسے میں نے کہا, اس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں ہوتی, نہ انٹینسٹی کی, نہ ٹائمنگ کی, نہ چوائس آف ویپنز کی, اور نہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کون سی جگہ ٹارگٹ کرنی ہے انہوں نے, یہ بڑا ظاہر ہے ان کے پاس چوائس ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے, خاص طور پر بلوچستان اور KPK میں تو بہت زیادہ سفرنگ ہوئی ہے. لیکن مسلح افواج کا میں جانتا ہوں بہت زیادہ ہماری الحمدللہ قابلیت پہلے سے زیادہ ڈیولپ ہے, ہماری سرویلنس بہت اچھی ہے, ہماری مانیٹرنگ اچھی ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی کیونکہ یونیک جنگ ہوتی ہے, اس کو لڑنا کوئی ایک کہیں ایکڈیمک بک میں یا ٹیکسٹ بک میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اس طرح لڑی جاتی ہے, ڈائمنشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو چیلنجنگ ہے, اور آن گوئنگ اپنے ریزولو سے ہی آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. صحیح. خالد چشتی صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو حملے کیے گئے, اسلام آباد میں ہوا, کیڈٹ کالج میں جو حملہ ہوا, اس میں بھی افغان شہری بتائے جا رہے تھے. اب دوبارہ سے یہ جو خودکش حملہ ہے اور یہ جو فرنٹیئر کورٹ پہ کیا گیا, یہ بھی افغان شہریوں کا ہی بتایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں افغان شہریوں کا انخلاء کیا گیا, سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھائی گئی, کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں سے نکالا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سرحدیں تو بند ہیں, یہ جو افغان شہری ملوث ہے یہ پاکستان میں ہی موجود ہیں ابھی؟ دیکھیں شہربانو, ایک میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے ملا تھا. یہ ہندوستان کا تھا, لیکن آفیسر تھا ان کی نیوی کا, لیکن ملا پاکستان سے تھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں یا ان کے پیٹرنیج کرنے والے پیچھے سپانسر ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ جس دن حالات خراب ہوں گے اس دن بارڈر کراس کر کے اپنا دہشت گردوں کو بھیج دیں گے. یہ ان کے سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں, دیٹ مینز اس کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو سسٹین کرتے ہیں, یہاں ہاؤسنگ اکوموڈیٹ کر کے کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشن بنواتے ہیں, اور ان کو لٹرل سینس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کے سلیپنگ سیلز ہوں گے کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی ہمارے دشمن ملکوں کو یا دشمن آرگنائزیشن جو ہمارے پاس ظاہر احمد نہیں چاہتی, یہ ان کو ٹریگر کرتے ہیں وقت آنے پر. تو یہ نہیں ہوتا کہ جس دن اگر آپ کہیں کہ آج ہماری سرحدیں بند ہے تو آج کے بعد تو یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے یہ ملک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن سائلنٹ ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی جی, یہ ان کو پیٹرنیج کرتے ہیں, ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ویپنز کرتے ہیں, ان سے کمیونیکیشن رکھتے ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے یہ نیڈ بیس پر ان کو پھر ٹریگر کرتے ہیں کہ یہ کہاں ان کا ٹارگٹ ہوگا, کس انٹینسٹی سے ہوگا اور کس ٹائم پہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر وہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ واقعہ پاکستان میں دہشت گردی کے موجودہ خطرات اور سرحدی سیکیورٹی کی ضرورت کو کس حد تک اجاگر کرتا ہے, اور انٹرنیشنلی ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے شہربانو. دیکھیے ہمیں اس کو کنٹینیوس کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کیمپین ایسی نہیں ہے جو جس طرح وہ ٹیررزم جیسے میں نے کہا اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ڈپلومیٹک کیمپین یا ایفرٹ کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. ہم نے دنیا کو ریئلائز کرانا ہے. ہندوستان کی دیکھیے ہمیں اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے طاقت کے ذریعے اپنی ریلیونس دنیا میں ثابت کی ہے. دنیا ہمیں مانتی ہے کہ ہم ایک رسپیکٹیبل اور رسپانسبل ملک ہے.
وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے بہت ریفرین کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. مئی 2025 میں ہم کہتے رہے کہ ہم انکوائری کروا لیتے ہیں، پہلگام کا جو ہوا ہے ہم کا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی، لیکن ہندوستان نے نہیں کیا. دنیا نے جو امپریشن چینج کیا اس کے بعد دنیا نے سوچا کہ ایک ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سبق سکھا دیں گے، پانی خون اکٹھا نہیں بہنے دیں گے، یہ، اور دوسرا ملک کہہ رہا ہے جی ہم انکوائری کرانے کو تیار ہیں، ہم سپورٹ کراتے ہیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں. تو ہماری الحمدللہ کریڈیبلٹی دنیا میں پہلے ہی بڑی ہے. پھر اگر کوئی ویکیوم تھے تو ہم نے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہندوستان کے ساتھ جو جہازوں کی تباہی کی اور مسلح افواج نے اوور آل جس طرح کا جواب دیا، اس کے بعد سے دنیا ہمیں ایک ریکگنائز کرتی ہے. ملٹری میں بھی ہم ریلیونٹ ہیں دنیا کے لیے. بہت ساری دنیا ہم سے اسلحہ لینا چاہ رہی ہے، خاص طور پر JF-17 تھنڈر کی بہت بات چل رہی ہے، بہت سارے ملک انٹرسٹڈ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دونوں فرنٹ پہ اپنی صلاحیت بھی اور اپنا حوصلہ بھی دکھایا ہے. اب اللہ کرے اس کو ہمیں ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے اور اندر یونٹی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دشمن آپ کے اندر پینیٹریٹ ایک اس وقت کرتا ہے جب آپ ڈس یونٹی ہو، بالکل لیک آف ٹرسٹ ہو، آپ پر اعتماد ایک دوسرے کا نہ ہو. ایک گھروں کے اندر آپ نے دیکھا فیملی میں اختلافات، آپ کے دشمن لوگ اس طرح انٹر ہوں گے جب ان کو پتہ لگا فیملی کے اندر اختلافات ہیں. تو ہمیں آپس میں یونٹی بھی چاہیے، جو گریوینسز ایک دوسرے کے ان کو کر کے، تاکہ دشمن اس کو کیپٹلائز نہ کرے. وہ یہ نہ کرے کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ زیادہ ہے، پرولیج زیادہ ہے، کچھ کی لیک آف پارٹیسپیشن ہے، ایک لیک یا کسی کی زیادہ ہے. تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے، سینس آف بلانگنگ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور جی آٹومیٹکلی جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر بالکل ٹھیک ہے. اس سارے معاملے کو مزید بہتر طریقے سے حل کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے.